أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله الصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ یوسف کی لاسٹ آیا کا لاسٹ پارٹ میں نے آپ کے سامنے پڑھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں کہ بلکہ اس سے پہلے جو کتابیں ہو چکی ہیں، مطلب قرآن سے پہلے جو بھی کتابیں ہو چکی ہیں، وہ کون سی کتاب ہے؟ تورات ہے، انجیل ہے، صحف ابراہیم ہے، مطلب جو بھی پروفٹس کوئی بھی چیزیں لے کر آئے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، وہ یہ قرآن جو ہے ان کی تصدیق کرتا ہے۔ یہ تو ہمیں پتہ ہے قرآن جو ہے وہ باقی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، مطلب ان کو جو چینجز پچھلے لوگوں نے ان میں کی تھی، یہ قرآن جو ہے وہ ان کو کریکٹ کرتا ہے، تصدیق کرنے والا ہے، اور ہر چیز کی تفصیل بتاتا ہے، ہر چیز کی ڈیٹیل ہے اس میں۔ قرآن میں اللہ عز و جل نے ہر چیز کی ڈیٹیل بتائی ہے، اور اس کے بعد رحمہ ہے، یہ مرسی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کہ اللہ عز و جل نے ہمیں اور مجھے اور آپ سب کو یہ قرآن دیا ہے۔ اگر یہ قرآن نہیں ہوتا تو ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہم کس طرح کی زندگی گزارے۔ اگر ہمیں قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حدیث ہے، جو ان کی لائف اسٹائل ہے، جو ان کی زندگی ہے، یہ چیزیں اگر ہمارے پاس نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ عز و جل نے فرمایا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین ہے، تو یہ جو قرآن ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں ہیں، جو ان کا لائف اسٹائل ہے، وہ چیزیں اگر ہمارے پاس نہیں ہوتی تو ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، زندگی کس طرح گزارنی چاہیے، کس طرح جو ہے وہ جب شادی ہو تو بندہ کیا کرے، جب بچہ پیدا ہو تو کیا کرے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے، جو بھی تفصیل ہے یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے۔ لِقَوْمٍ یُؤْمِنُونَ، ہدن ہدایت ہے کس نیشن کے لیے، کون سی قوم کے لیے؟ جو ایمان لاتے ہیں ان کے لیے ہدایت ہے۔ اب ہدایت ہے کیا؟ جو ہدایت ہے یہ ایسی قیمتی چیز ہے، لیکن یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ دکان پہ جائیں، پیسے دیں اور ہدایت لے لیں، یا آپ کے لیے کوئی ہدایت کی دعا مانگے تو آپ کو ہدایت مل گئی۔ تو ہدایت کا مطلب کیا ہے؟ ہدایت جسے ہم کہتے ہیں گائیڈنس، جسے ہم کہتے ہیں ہدا سے نکلا ہوا ہے۔ ہدا کہتے ہیں کہ جو اینیمل ہے، اینیمل کی جو نیک ہوتی ہے، جیسے کیمل ہے، اونٹ ہے، اس کی نیک جو ہوتی ہے وہ اگر جہاں جائے گی، پہلے وہ ڈائریکشن نظر آتی ہے کہ یہ اینیمل اس طرف جا رہا ہے، اس ڈائریکشن میں جا رہا ہے۔ تو جو آپ کو ڈائریکشن چیز دکھائے، جو آپ کو چیز سیدھا راستہ دکھائے، اس کو کہتے ہیں ہدایت، اس کو کہتے ہیں جو آپ کو چیز گائیڈنس دے زندگی میں، تو اس کو کہتے ہیں ہم ہدایت۔ اب مثال کے طور پہ آپ جو ہے کہتے ہیں کہ گائیڈنس مجھے کیسے ملے گی؟ کافی لوگ ہوتے ہیں دعا کرو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے بھی ہدایت دے، دعا کرو مجھے بھی ہدایت دے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے آپ لوگوں کے لیے ہدایت بھیج دی ہے، یہ قرآن آپ لوگوں کے لیے گائیڈنس ہے۔ اب جب مسئلہ کب آتا ہے؟ جب ہم قرآن کو تو پڑھتے ہیں، لیکن اس کی قرأت کے لیے پڑھتے ہیں کہ اچھی ریسیٹیشن ہو، ہماری آواز اچھی نکلے، ہم اس کو کمپلیٹ کریں جلد سے جلد، یا کسی کو نیچا دکھانے کے لیے، بحث کرنے کے لیے کوئی ایسی آیت نکالیں اور کسی کو نیچا دکھائیں، تو اس چیز سے آپ کو ہدایت کبھی بھی نہیں ملے گی۔ اگر آپ کی اپروچ قرآن کی طرف یہ ہوگی کہ یا اللہ مجھے راستہ دکھا، مجھے گائیڈنس دے، مجھے ہدایت دے، مجھے کچھ بھی نہیں پتہ، تو آپ کو ڈیفینیٹلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہدایت دے گا قرآن کے ذریعے سے۔ اگر کوئی کہہ رہا ہے مجھے ہدایت چاہیے، تو ہدایت جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے میں نے بھیج دی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کو کسی شاپ سے ملے گی، ہوٹل سے ملے گی، کہیں سے ملے گی، نہیں، یہ آپ کو قرآن سے ہی ملے گی۔ اگر کوئی بندہ 1 سال 2 سال قرآن نہیں کھولتا، یا صرف جو ہے وہ تھوڑے 1 مہینے رمضان میں قرآن کھولتا ہے اور وہ ختم کرنے کی جلدی میں جو ہے وہ پڑھتا ہے، سمجھنے کی نیت سے نہیں پڑھتا ہے، میں اس سے بھی زیادہ ختم نکالوں، پورا کروں قرآن کو جلدی، تو اس کو ثواب تو ملے گا، ایک الفاظ کا، ایک حرف کا۔ اگر آپ الف لام میم ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کو ایک حرف کا ثواب ہے، اور یہ کہا کہ الف لام میم، یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، الف الگ ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے، تو ہر حرف کی جو نیکی ہے پڑھنے سے تو آپ کو ملے گی، لیکن جو گائیڈنس ہے، جو اس کا اصل پرپس ہے، جو اس کا مقصد ہے قرآن کا، جو آپ کو ہدایت ہے، وہ چیز آپ کو نہیں ملے گی۔ جب آپ کو گائیڈنس نہیں ملے گی، کوئی اگر مثال کے طور پہ آپ کہیں جا رہے ہیں اور آپ کو راستہ چاہیے، اس کا مطلب آپ کو گائیڈنس چاہیے کہیں منزل پہ پہنچنے کے لیے، تو اگر آپ کو کوئی راستہ نہیں بتا رہا تو کیا کریں گے؟ کبھی ادھر جائیں گے، کبھی لیفٹ جائیں گے، کبھی ادھر دیکھیں گے،
لیکن اگر کوئی بندہ آ رہا ہے آپ کو ہاتھ سے پکڑ کے لے کے راستہ دکھا رہا ہے، اس کا مطلب آپ اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے۔ تو اسی طرح قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے کہ قرآن جو ہے وہ گائیڈنس ہے، وہ رہنمائی ہے، وہ آپ کو سیدھے راستے کی طرف لے کے جاتی ہے، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مرضی ہے، اور ہر شے اس میں بیان ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو اس میں نہیں ہو۔ تو جب ہم قرآن سمجھ کے پڑھتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ گائیڈنس دیتا ہے۔ اگر دوسری جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ، اگر قرآن میں سے کوئی جو ہے وہ آیات نکالتا ہے اور وہ آیات لوگوں کو غلط جو ہے وہ آیات کی انٹرپریٹیشن کرتا ہے اور غلط راستے کی طرف لے کے جاتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اس نے جو ہے وہ اشترا مطلب اس نے خریدی ضلالت، اس نے جو ہے غلطی اس نے خریدی ہدایت کے بدلے میں، اس نے ہدایت دی اور اس کے بدلے میں جو چیز خریدی وہ بہت نقصان دہ ہے اس کے لیے۔ تو جو قرآن ہے، ہمیں جب بھی قرآن پڑھیں اور قرآن جب بھی ہم پڑھیں، ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں قرآن کھول رہا ہوں، میں قرآن جو ہے وہ اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے ہدایت دے۔ جب ہم اس نیت سے قرآن کھولیں گے تو اللہ عز و جل آپ کو قرآن میں سے ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں بیان کی ہیں، آپ کی زندگی کا ہر مسئلہ کوئی بھی ہو، دنیا میں کہیں پہ بھی ہو، جو بھی ہو، تو اس کے لیے قرآن جو ہے وہ گائیڈنس ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کتاب بھیجی ہمارے لیے ہدایت کے لیے، گائیڈنس کے لیے۔ یہ اتنی قیمتی چیز ہے کہ بڑے کے بڑے جو عالم ہیں، بہت بڑے بڑے عالم ہیں جو تہجد پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ان کے لیے بھی قیمتی چیز ہے، اور ایون ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بھی ہم سے زیادہ ہدایت مانگتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہم سے زیادہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے گائیڈنس مانگتے تھے، کیونکہ ہم جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، جب آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے سیدھے راستے پہ لگا، مجھے سیدھا راستہ دکھا، یا اللہ مجھے ہدایت کی طرف جو ہے وہ مائل کر، مجھے ہدایت کی طرف جو سیدھا راستہ ہے اس کی طرف۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے زیادہ جو ہے وہ نماز پڑھتے تھے، ان کے لیے تہجد بھی فرض تھا۔ تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس سے اندازہ لگائے کہ یہ کتنی قیمتی چیز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے لیے یہ چیز مانگتے تھے۔ تو ہمیں یہ اسی چیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ جب بھی کسی کو گائیڈنس کو کوئی کہتا ہے مجھے ہدایت چاہیے، یا اللہ مجھے ہدایت عطا فرما، ہر نماز میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہم مانگتے ہیں، نہ ہر نماز میں نہیں، ہر رکعت میں، ہر رکعت میں آپ جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے یہ چیز مانگتے ہیں، اور اللہ عز و جل نے فرمایا ہے میں نے تمہارے لیے یہ جو ہے گائیڈنس، یہ ہدایت یہ بھیج دی ہے۔ تو اللہ عز و جل ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی و ایاکم بالآیات